ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں میں اسلام دشمن پالیسی رواج کب سے اور کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اسلام دشمنی کی جو سب سے پہلے تحریک اٹھی ہے وہ یہودیوں کی طرف سے تھی. یہ عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی حضرت عثمان کے زمانے میں جھوٹا ایمان لانے کے بعد آیا ہے اور اپنے لیے مقام کہا ہے کہ مجھے کوئی صوبہ دیجیے، کہیں عامل بنائیے. عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. پھر حجاز میں وہ چالاک ہوشیار تھا، اس نے کوشش کی کہ پارٹی بنائی جائے، بغاوت کی جائے، مشکلات پیدا کی جائے، لیکن موقع نہیں ملا. شام میں کوشش کی، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، وہاں اس کی ایک نہ چلی. پھر مصر میں جا کے اس کو موقع ملا. دین بدلا ہے. یہ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آئیں گے اگر وفات پا چکے ہیں. اور قرآن کی ایک آیت کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک، کہ وہ پھر آپ کو واپس لائے گا. اس سے اللہ کے نبی صلی کو بشارت دی گئی تھی مکے سے نکالے جائیں گے، آپ پھر واپس آ جائیں گے فاتحہ. اس نے اس کے معنی یہ لیے کہ نبی صلی پھر مرنے کے بعد واپس آ جائیں گے. اور پھر کہا کہ جو وصی آپ کے تھے، حضرت علی کو آپ نے وصیت کی تھی خلیفہ یہ ہوں، لیکن ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وصیت کو پورا ہونے نہ دیا، تو لوگوں کو ابھارا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عزیزداروں کا خیال کرتے ہیں اپنے اعزاء کے لیے، یہ سب نفس کے پابند ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو انہوں نے جاری نہیں ہونے دیا، حضرت علی کو حق نہیں دلایا. اس طرح سے انتشار پیدا ہوا اور ان کو لا کر گھیرا ہے عثمان کو اور شاید تک نوبت پہنچی کہ حضرت علی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ نہ قصاص لے پائے اور نہ اصلاح کر پائے. 4-5 سال جو ان کے گزرے ہیں وہ خالی خانہ جنگی میں ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ فتنہ اٹھا ہے. یہ سبائیوں کا یہ یہودی فتنہ ہے جو آج آپ چاہے خود لکھیں، جو آج خمینی اور شیعت کی شکل میں وہی فتنہ ہے جو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن فتنہ ہے. میری کیا اس پر چھوڑتے ہیں یا کے بعد کیونکہ ایسی چیزیں ہم چاہتے ہیں اس کو، لیکن آپ اگر اس میں دیکھیں کوئی خدشہ ڈاکٹر صاحب اس سے روش کا توڑ کیا ہے، کن بنیادوں پر ممکن ہے؟ کیسے وہ اسلام دشمن پالیسی چلی ہے اور اب تک ہم اپنائے ہوئے ہیں، اس کا توڑ کیسے ہو؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ سب ایک ہیں. مالک فرماتا ہے ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، تو ان کے تفریق اس معنوں میں نہیں ہوگی، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے کمیونسٹ ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے انگریز ہو، چاہے ہندو ہو یا روسی ہو، سارے کے سارے یہ ہیں، چاہے شیعہ، سارے ہیں جو اسلام کے حقیقی اسلام کے دشمن. تو اسی طرح سے جیسے امام مالک کہتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، وہاں زمانہ گزرا ہے شروع میں کہیں اسلام کا نام نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی ہے. فرمایا جیسے اس زمانے میں اصلاح ہوئی ہے، جب کبھی اس امت میں خرابی آئے گی اصلاح کی جا سکتی تو وہی دین کے حق کی دعوت اٹھے، وہی کفر کو للکارا جائے، شرک اور باطل کے ایک طرف کو سامنے لانے کے بعد نشر قدی کی جائے، اور اس کے بعد پھر اس راستے میں مخالفتوں کی چوٹیں کھاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے اللہ کے بندے بڑھتے جائیں، شرانہ وار زخمی چاٹتے رہیں یہاں تک کہ عزت کے مقام آواز دیں، اور اس کے بعد جب ایک جگہ عزت کے بعد جمع ہو جائیں تو اس کے بعد پھر فولاد کو لے کر یہ سورہ حدید میں رسولوں کے لیے حکم آیا ہے کہ فولاد کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے باطل کے اوپر وہ حملہ آور ہوں یا باطل ان کو للکارے، اور پھر اللہ کی توفیق شامل حال رہے، دین حق غالب ہو جائے اور باطل کو سے چھپانے کی جگہ نہ ملنے پائے. اور اس کے بعد پھر سارے مسائل ہیں وہ ماج کیوں ہوں، وہ بہائی بے شرمی کیوں ہوں، گانے اور بجانے کیوں ہوں، جیسے اللہ کے نبی صاحب نے چٹکیوں میں سارے مسائل حل کر دیے. یہی کہتے آئے ایمان کا مسئلہ حل کر لو اور اس کے بعد چٹکیوں میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے. مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے مؤثر ترین اجتماعی طریقہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے سامنے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. دعوت دی جائے، مخالفت ہوگی، ان کے دل میں دعوت اتر جائے، ٹھک جائے، ان کو قریب لایا جاؤ، ان کا تزکیہ کیا جائے جو پرانے ماحول کی
گندگی کی وجہ سے جو ذہن و خیال میں انتشار ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اس کو صاف کر کے تزکیہ کیا جائے، تعلیم قرآن اور سنت حدیث و قرآن کی تعلیم دی جائے، مومنانہ روش اختیار کر کے پھر ان کی ہمت بنائی جائے، ان کو لے کر دعوت دین کے لیے میدان میں اترا جائے، ہمدردی اور صبر کے ساتھ مخالفتوں کو برداشت کیا جائے، اور اگر ممکن ہو سکے اور ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کیا، خود تعلیم دیتے تھے، اور مسجد نبی میں اصحاب صفہ کے لیے اور جو دوسرے لوگ آ جائیں تو اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، صحابہ کے طوائل علم سے، ان کے ذریعے سے تعلیم کو عام کرتے تھے، اور تعلیم کے لیے قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر سب کہیں نہیں کر سکتے، کچھ تو بھیجو، مدینے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کریں، ان کے صحابہ سے، اور پھر آنے کے بعد اپنی قوم کو یہ اصلی تعلیم یہ دیں، باقی اور تعلیم میں بھی اس کے اثر ہے دنیا کے لیے، آخر معاش حلال سے کمانے کے لیے، لیکن اصلی تعلیم یہ تھی۔ اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے سب سے مشکل معاملہ جو یہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو معلم تھے یہ آپ تھے، یا جو سارے انبیاء آتے ہیں جب دین کی دعوت دیتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں تو کہتے ہیں لا اسألکم علیہ من اجر، کہ ہم تم سے اس کی کوئی قیمت نہیں مانگتے، تمہیں گالیاں دیتے ہو، ہم تمہارے خیر خواہ، پتھراؤ کرتے ہو، ہم تم کو بتاتے ہیں تمہارے خیر خواہ بن کر اور تمہارے دوست بن کر تمہاری سختیاں برداشت کرتے ہیں، ہمارے خلوص کو دیکھو، تم سے ایک پیسے ایک کوڑی کے لیے ہم نے کبھی تم سے مطالبہ کیا ہو، اور اگر تم دینا بھی چاہو تو فرمایا ان اجریہ الا اللہ، ہم جیبوں میں تم ڈال دو، ہم بات پھینک دیں گے کہ ہم کو صرف اپنے مالک سے اجر لینا ہے۔ تو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ آج جو سب سے بڑی خرابی ہوئی ہے وہ یہی کہ یہ کاروبار بن گیا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے عالموں تم اگر پڑھتے ہو تو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کو تمہارا فریضہ ہے، بغیر کسی اجرت کے دنیا والوں کے سامنے پھیلاؤ، اور تبھی تم سچی بات کہہ پاؤ گے جب تم کو کوئی غرض نہیں ہے دنیا سے، اللہ کی بات کہو گے۔ اور آج یہ ہو گیا ہے کہ ایک ایک چیز کی قیمت ہے۔ حدیث بیان فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اقرأوا القرآن